بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ، ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ کل انسانی آبادی میں سے صرف 1% ہی ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحہ بھر کو رکا، پھر تعصب سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہیں۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے۔ اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہو تو خیر ہے، وگرنہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، صالح نے جواب دیا۔ شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا۔ آج یہ لازماً ہر شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے مدد مانگی تھی، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو اللہ کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلہ کا نمبر بالکل ابتدا ہی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی۔ بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابر، اپنا مسلک، اپنا اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدقے دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلہ کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کی بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تو تمہارے جیسے نہیں تھے، مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا، اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی، میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا
اور ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے جب تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں، اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام خیر مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، تو اسے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے ان کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے، بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ویسے تمہیں جام کوثر یاد ہوگا؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ سالے کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے سالے سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟ ابھی میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی۔ امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سالے کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہی دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوال و جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی، اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے، اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ معاملہ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخر الزمان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی، اگرچہ نجات کی اصل وجہ تھی کہ ان کا ایمان و عمل مجموعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ اور عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئیں، اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو سالے نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے، البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے، اور ان کا میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے
جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کی بجائے حشر کی سزا کو ان کی گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا، میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء علیہ السلام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے زیادہ آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی اور جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔